بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی۔ راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی۔ اس ترتیب سے ہادی آئے، ایک محمد ایک علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا حضرات بھی آگے آ جائیں تاکہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطہی الطہامی السراج المضیء والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الاحمد، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صلوات سب مل کے بڑے بابا دے بولے۔ آج کی یہ شب اپنے دامن میں دو عظیم مناسبتیں لیے ہوئے۔ پہلی مناسبت سرکار دو عالم مرسل اعظم نور مجسم کے بعثت سے وابستہ ہے، اور دوسری مناسبت سرکار دو عالم کے معراج سے وابستہ ہے۔ آغاز گفتگو میں تاخیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ اختتام گفتگو میں تاخیر نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر کے بعد اسی عاشور خانے میں اعمال ہوں گے جناب شبر صاحب کی قیادت میں، لہذا اس میں بھی آپ حضرات کو شرکت کرنی ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ جو 2 مجلسیں بچی ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک 10 بجے شروع ہو جائیں گی، لہذا آپ حضرات تھوڑا سا وقت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ایک سلوات ذرا سب مل کے پڑھیے بابا دے والا ہے۔ اولاً میں تبریک پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو، اور آج کی یہ تقریر میری جو بھی ہو 40-45 منٹ
یہ وابستہ ہے حضور کی بعثت اور مقصد بعثت سے، اور کل کی تقریر انشاءاللہ وابستہ ہوگی حضور کے معراج سے۔ چونکہ معراج ایک تفصیلی مضمون ہے، لہذا میں 40 منٹ میں معراج بیان نہیں کر سکتا ہوں، تو چونکہ مناسبتیں دو ہیں، لہذا بڑا اچھا موقع مل گیا مجھے کہ آج کی گفتگو وابستہ کروں سرکار کی بعثت سے اور مقصد بعثت سے۔ ایک صلوات پڑھیے، میں آغاز کروں۔ میں نے مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ دیکھیے ایک بات عرض کر دوں کہ جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ اور مجھے دو چہرے کبھی اچھے نہیں لگتے، مصائب میں مسکراتا ہوا چہرہ اور فضائل میں مرجھایا ہوا چہرہ۔ پڑھے صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ تھکا ہوا مجمع پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہاں یہ بات بنی۔ اللہ ارشاد سنیے گا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایک بہت بڑا احسان کیا صاحبان ایمان پر۔ کیا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ اب اس کے بعد کے جو لفظ ہیں اس میں مقصد بعثت کا اعلان کر رہا ہے اللہ۔ یہ قرآن مجید کی پہلی اور آخری آیت ہے جس میں خالق کائنات نے احسان کا لہجہ اپنایا ہے۔ بھئی مجھے دیکھیے، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ تو آتے ہی رہیں گے لوگ بھائی، آتے ہی رہیں گے یار، آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے حیدرآباد کا جو مجمع ہے یہ قرآن کی آیتوں کی طرح رفتہ رفتہ نازل ہوتا ہے۔ ایک بارگی نہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور نہ ایک بارگی حیدرآباد کا مجمع نازل ہوگا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پہ، رفتہ رفتہ۔ میں نے آپ کی تشبیہ قرآن کی آیت سے دیے، برا نہ مانیے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ یہ قرآن کی پہلی اور آخری آیت ہے جس میں خالق کائنات نے احسان کا لہجہ اپنایا ہے۔ اس نے آدم کو بھیجا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ اس نے نوح کو بھیجا، نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ اس نے موسیٰ کو بھیجا، نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ اس نے عیسیٰ کو بھیجا، نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ اس نے ابراہیم کو بھیجا، نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو بھیجا تو کہا ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ اب صلوات پڑھیے تو عرض کرو۔ لفظ باسا، باسا کے معنی ہوتا ہے بھیجنے کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول جو آیا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا ہم نے بھیجا۔
یہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اب اس رسول کی عظمت کو وہی سمجھے کہ اس کے بعد بھیجا ہوگا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. نہیں سمجھا مجمع؟ سمجھنا دلیل ہے کہ سمجھنے والا صاحب بھیجا ہے. اچھا کب بھیجا؟ کیا تاریخ تھی؟ صحیح تاریخ کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحیح تاریخ کا علم ہمارے بڑے بھائیوں کو نہیں ہے تو ہمیں کیا ہوگی؟ سرکار کب آئے؟ کا 12 تاریخ کو. کب گئے؟ کا 12 تاریخ کو. حیات بھی 12، وفات بھی 12، آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو. حیات کا آغاز 12، حیات کا اختتام 12، ابتدا بھی 12، انتہا بھی 12، آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو. چلیے اس 12 سے اتنا تو پتا چل گیا کہ اللہ کا رسول بھی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے. اللہ جانے کون سمجھا. بھائی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دیکھیے موڈ بنا کے آیا تھا بہت کچھ پڑھنے کا، مگر مجمع نہیں ہے، میں کیا کروں، مجبوری میری ہے. تو اللہ کہا کہ ہم نے بھیجا، احسان کیا صاحبان ایمان پر. اس کائنات آدم و عالم میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. نہ بندوں کو شمار کر سکتا ہے انسان، اور نہ بندوں کو عطا ہونے والی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اور پہلے خطبے کا دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحْصِي نِعْمَهُ لَا دُونَ. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں، لا تعداد نعمتیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ نعمت کہتے کسے ہیں؟ نعمت کے معنی کیا ہے؟ نعمت کا مفہوم کیا ہے؟ نعمت کی تعریف کیا ہے؟ چلیے آج کس مجلس میں اور بیان میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ نعمت کہتے کسے ہیں، نعمت کی تعریف کیا ہے. تو تمام عربی لغات میں نعمت کی تعریف یہ لکھی ہے کہ نعمت ہی المنفعت الواصلہ من الغیر الی الغیر لا جہت الاحسان. نعمت کہتے ہیں اس ملنے والی شے کو جو کسی کو ملے کسی سے بعنوان احسان. یعنی نعمت کا تصور محال ہے بغیر احسان کے. جہاں نعمت وہاں احسان، جہاں احسان وہاں نعمت. کہتے وہ شے کو جو بعنوان احسان ملے. نعمت کی تعریف محال ہے بغیر احسان کے. اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے اور دی جانے والی چیز نعمت ہے تو سمجھے کہ آپ پر در پردہ احسان کر رہا ہے. احسان نہ جتائے یہ اور بات ہے، مگر نعمت کہتے اس سے کہ جب بعنوان احسان ملے. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی، لا تعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں. مگر میرا چیلنج ہے پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے ہم نے تجھے فلاں نعمت دی تجھ پر احسان کیا، فلاں نعمت دی تجھ پر احسان کیا، فلاں نعمت دی تجھ پر احسان. اللہ نعمتیں دیتا گیا مگر اس نے کسی ایک نعمت کے عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دے دینے کے بعد احسان جتلانے کم ظرفی کی علامت ہے. بھائی جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بآواز بلند. نہیں میں نے کچھ کہا، کچھ دے دینے کا بعد احسان جتلانا یہ کم ظرف ہونے کی علامت ہے. ارے وہ تو خالق ظرف ہے، وہ کیا احسان جتلائے؟ تو اتنی نعمتیں اللہ نے دی مگر احسان نہیں جتلایا. مگر جب اس نے اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا
تو اس سے بھی رہا نہ گیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ نہیں غور کیا آپ؟ تو قرآن نے بتایا ہمیں کہ ذات سرور کائنات اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے جس کے عطا کرنے کے بعد وہ اللہ جس نے کبھی احسان نہیں جتلایا وہ خدا احسان جتلا رہا ہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ جس رسول کو بھیج کر اللہ احسان جتلا رہا ہو وہ رسول کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ یعنی یہ احسان اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جسے رسول بنایا ہے یہ ہماری نگاہ میں ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، سرکار دو عالم کی ذات نعمت عظمیٰ ہے، بھیج کے احسان جتلا رہا ہے۔ اب میرا یہ چپ چاپ مجمع اور خاموش مجمع مجھے ذرا بتائے کہ جس رسول کو بھیج کر اللہ احسان جتلائے ایسے رسول کو اپنا جیسا کہنا، اللہ جانے کون بولے گا کون نہیں بولے گا۔ ایسے رسول کو بے شک مقصد بے شک بعد میں اپنا جیسا کہنا، یا میں جملہ بدل دوں اگر دل تک پہنچے تو بولیے گا ایسے رسول کو خاکی کہنا، کیا عقیدت کی مزار پر خاک اڑانا نہیں ہے؟ ارے صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ جسے دیکھیے ہمارے جیسے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کے معنی جاہل، خاکی تھے، گناہگار تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے کبیرہ صغیرہ دونوں کا ارتکاب ہوا، اعلان کے بعد کبیرہ صغیرہ ہوتا رہا۔ یہ ساری باتیں عالم اسلام کا ایک فرقہ ہے جو سرکار دو عالم کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے لیکن آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم مجھے ہنسی اس وقت آتی ہے جب یہ ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، الزام ہم پر رکھتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی تھا جسے آپ نے اسے سن لیا۔ اب بڑا معاملہ یہ ہے کہ عادت مومنین کی خراب ہو گئی ہے، مومنین سمجھتے ہیں اگر کوئی جملہ آہستہ کہا جائے جس کا مطلب اس جملے میں دم نہیں ہے۔ میں ذرا آپ کا امتحان لے رہا ہوں، آئے سر رسول غور کی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں عالم اسلام کا ایک فرقہ کہتا ہے، الزام ہم پر کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، تو ہم بھی مسکرا کے جواب دے دیا کرتے کہ ہاں بے شک ہم اس رسول کو نہیں مانتے جو آپ جیسا ہو۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات عظمت رسالت پہ پڑھ لیجئے بابا دے بلند۔ نہیں میں نے کچھ کہا۔ یہ ساری باتیں دنیا کہتی ہے، اب الزام ہم شیعوں پر رکھ دیتے، یہ شیعہ یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ رسول کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، یہ نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایک بات تو بڑے زور و شور سے آج کل کہی جا رہی، سنیے گا، کتاب شیعہ وہ ہیں جو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک الزام ہم پر ہے کہ صاحب یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم بھی جواب میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، خطا آپ کی سماعت کا ہے۔ ارے صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ بھائی ذرا جا کے تھوڑا سا یار، قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، یہ سارا فطور آپ کی سماعت کا ہے۔ نہیں جملہ بدل دو، شاید مجمع بول دے، قصور ہماری تقریر کا نہیں ہے،
فطور آپ کی تحریر کا ہے. ارے سلوات پڑھیے بابا دے بلند. اب نعرے وارے تو لگتے ہی نہیں ہمارے مجلس میں، کیا کیا جائے. نہ لگا ہے کوئی بات نہیں، میں سلوات پڑھوا کے اپنے آپ کو زندہ رکھوں گا. پڑھو سلوات بابا دے بلند. غریب ذاکر ہو بھائی. ظاہر ہے کہ جشن گزرا تھا تو کاذاب یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، فطور آپ کی سماعت کا ہے. سماعت کا فطور کیا ہے؟ پھر وہی بات، جملہ بڑا زوردار ہے، کہوں گا بڑے کمزور آواز میں. کہا سماعت کا کیا فطور ہے؟ ہم نے کہا سماعت کا فطور یہ ہے کہ جب نبی کو سننا ہوا تو آپ گئے اپنے یہاں. اے بھائی پیچھے والوں تھوڑا تم بھی بولا کرو. جب نبی کو سننا ہوا تو یہ سب گئے اپنے یہاں، اپنے یہاں. اور جب علی کو سننا ہوا سب آئے ہمارے یہاں. نہ بولیں آپ کی مرضی بھائی، نہ بولی آپ کی مرضی، مگر بات کہوں گا ضرور. جب نبی کو سننا ہوا تو سب گئے اپنے یہاں، اور جب علی کو سننا ہوا سب آئے ہمارے یہاں. اچھا سنیے، جب یہ سب اپنے یہاں گئے، اپنے یہاں، تو وہاں مولوی نے جھوم جھوم کے پڑھا کہ ہمارے سرکار کو جبریل نے پڑھایا، ہمارے سرکار کو جبریل نے پڑھایا، ہمارے نبی کو جبریل نے پڑھایا، ہمارے رسول کو جبریل نے پڑھایا. وہی مجمع آ گیا ہمارے یہاں، ہمارے یہاں مولوی نے پڑھا کہ جبریل کو علی نے پڑھایا. ہائے 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 ہائے. یہ ہے معاملہ. کا دیکھا بڑھا دیا، بڑھا دیا. یہیں آئیے، یہیں سنیے، تب آپ کے سمجھ میں آئے کہ کون بڑھاتا ہے کون گھٹاتا ہے. رہے بات یہ کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. پھر وہی بات جو کل میں نے کہی تھی کہ اگر میری بات یہ مجمع سمجھ گیا جو میں کہنے جا رہا ہوں تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پہلی فرض پڑھوں گا. اگر سمجھ گئے آپ تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا شکرانے کی. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. الزام ہے ہم پر کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اے بھائی، تم نے نہ نبی کو سمجھا، نہ علی کو سمجھا، اور نہ علی کے چاہنے والوں کو سمجھا. ارے ہم تو وہ لوگ، بہت توجہ، ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس کسی نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھا، مجھے آج تک کافر کہتے چلے آئے. جو سمجھ گیا وہ سلوات پڑھے بابا دے بلند. نہیں پہنچی بات. بس سلوات پڑھ لو بابا دے بلند پر محمد و آل محمد. کہا ہمارے جیسے تھے. دیکھیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ چھوڑ رہی میرا. قرآن مجید میں 7 ایسے نبی گزرے ہیں جن نبیوں کو کافروں نے اپنا جیسا کہا. اب یہی جملہ اگر کوئی پاکستانی خطیب کہتا تو لوگ ہاتھ اس کے دہن تک پہنچا دیتے. ہم غریبوں کے بھی ایک بڑی عجیب معاملہ ہے. 7 ایسے نبی گزرے ہیں جن نبیوں کو کافروں نے اپنا جیسا کہا. اب اگر میں 7 آیتیں وہ پڑھوں گا تو آپ کو نیند آ جائے گی. اور 7 نبیوں میں ایک ہے جناب موسیٰ اور دوسرے ہیں جناب ہارون. جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو فرعون اور قوم فرعون نے اپنا جیسا کہا. کس نے کہا؟
فرعون اور قوم فرعون نے کہا موسیٰ ہمارے جیسے ہیں. اور جب فرعون سے دلیل مانگی گئی کہ کیا دلیل ہے کہ موسیٰ ہمارے جیسے ہیں، تو علامہ فرعون نے دلیل بھی دی. یہ لائن بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے. علامہ فرعون نے دلیل بھی دی. یہ علامہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے. ہمارے شیعہ مذہب میں 2 علامہ گزرے ہیں، ایک علامہ ہلی، ایک علامہ مجلسی. مگر اب تو ہر محلے میں علامہ، ہر گلی میں علامہ. تو جب ہر گلی میں علامہ تو وہ بھی علامہ. کیا دلیل ہے کہ موسیٰ ہمارے جیسے ہیں؟ تو فرعون نے دلیل بھی دی. سنیے دلیل دے رہا ہے. کہتا ہے دیکھتے نہیں موسیٰ وہی کھا رہے ہیں جو میں کھا رہا ہوں، موسیٰ وہی پی رہے ہیں جو میں پی رہا ہوں. قرآن یہ قرآن یا کلو مما تاکلون، آیت پڑھوں گا نہیں، اشارہ کر رہا ہوں. کہتا ہے موسیٰ وہی کھا رہے جو میں کھا رہا ہوں، موسیٰ وہی پی رہے جو میں پی رہا ہوں. اللہ بس ہمارے جیسے ہیں. تو فرعون نے موسیٰ کے کھانے اور پینے کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی کھا رہے جو میں کھا رہا ہوں، لہذا بس ہمارے جیسے ہیں. اب اگر کوئی اسی بات کو دلیل بنائے کہ جو سرکار کھاتے تو میں کھاتا ہوں، جو سرکار پیتے تو میں پیتا ہوں، لہذا ہم سرکار جیسے، تو کوئی مانے تو مانے، میں عسکری خان ماننے والا نہیں ہوں. کوئی مانے تو مانے، میں ماننے والا نہیں ہوں. کیوں ماننے والا نہیں؟ سنیے. اس لیے ماننے والا نہیں ہوں کہ ہم نے جسے نبی مانا، ہمارا نبی اس کائنات میں کھانے اور پینے کسی چیز کا محتاج تھا ہی نہیں. میں شیعہ کسے نبی مانتے ہیں یہ عرض کر رہا ہوں. ہم نے جسے نبی مانا، ہمارا نبی، ہمارا رسول اس کائنات میں کھانے اور پینے کسی چیز کا محتاج تھا ہی نہیں، بلکہ کھانے کی ساری چیزیں، پینے کی ساری چیزیں یہ محتاج تھی نبی کی. اگلا جملہ میں کیسے کہوں، ڈر لگ رہا ہے کہیں ضائع نہ چلا جائے. کھانے کے ساری چیزیں، پینے کے ساری چیزیں یہ محتاج تھی نبی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں حلال بننا ہے، اللہ جانے میں نے کیا پڑھا، اللہ جانے میں نے کیا پڑھا. آئے آئے اے بھیا، جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جو چپ چاپ بیٹھے ہیں، بات جائے کہ بہت دور تک سمجھنا آپ کا کام ہے. ہم نے جسے نبی مانا، ہمارا نبی اس دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں کا محتاج نہیں تھا، بلکہ کھانے کے ساری چیزیں، پانی پینے کے ساری چیزیں یہ محتاج تھی نبی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں حلال بننا ہے، اگر انہیں حلال بننا ہے تو ان پر واجب ہے کہ سرکار کے منہ سے لگ جائیں. اگر انہیں حلال بننا ہے تو ان پر واجب ہے کہ نبی کے منہ سے لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے نبی نے منہ لگا لیا وہ حلال ہے، جسے منہ پھیر لیا. ہائے 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 ہائے. بھیا صلوات پڑھیے بابا رے بلند، اللہ جانے. ہمارا نبی محتاج نہیں تھا کھانے پینے. کیا دلیل ہے؟ میرے پاس 7 دلیلیں ہیں اس بات پر، مگر میں ایک اشارہ کر دوں، ایک دلیل دے کے بات آگے بڑھ جائے گی. پھر کبھی موقع ملا اور کبھی بلایا مصطفیٰ بھائی نے تب انشاءاللہ آپ سنائیں گے. کتاب ہے علامہ سلیمان ندوی کی،
اس میں انہوں نے لکھا کہ ماہ رمضان آ گیا اور سرکار بغیر کسی افطار و سحر کے روزے پر روزہ. کم از کم 30 منٹ کی بات ہے جو میں 3 منٹ سنانا چاہ رہا ہوں. پہلا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، دوسرا دن آیا افطار نہیں سحر نہیں. اب یہ ان کے جملے ہیں کہ سرکار کی بزم میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جنہیں سرکار کی سنت پر چلنے کا شوق کچھ زیادہ تھا. بھئی آج کی جو سیڈی ہے مجھے ضرور دیجیے گا. لکھتے ہیں کچھ لوگ تھے جنہیں سرکار کی سنت پر چلنے کا شوق کچھ زیادہ تھا. کہا حضور بغیر کسی افطار و سحر کے روزے پر روزہ، تو ہم تو حضور کے چاہنے والے جانثار صحابی ہم کیوں نہ رکھیں. اب انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. پہلا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، دوسرا دن آیا افطار نہیں سحر نہیں، اب آ گیا تیسرا دن. اور حیدرآباد کا مجمع جانتا ہے کہ ہر تیسرا آخری ہوتا ہے. اب آ گیا تیسرا دن. لکھا یہ چلے جا رہے تھے، ادھر سے جناب سلمان چلے آ رہے تھے. سلمان کی نگاہ پڑی ان کے چہرے پر تو دیکھا تو پورا جغرافیہ بدلا ہوا ہے. جیسے نہیں ذرا بولنے دیجئے، ہے پورا جغرافیہ چینج. کبھی کیا ہوا؟ کل تک تم ٹھیک ٹھاک تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم. کہ حضور بغیر کسی افطار سحر کے. اچھا تو تم نے بھی شروع کر دیا. ہم حضور کے چاہنے والے جان چھڑکنے والے ہم کیوں نہ رکھیں. تو جناب سلمان نے برائے مذاق پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہ 2 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے. تو سلمان بیچارے سمجھ گئے کہ اب اگر حضور کو نہ بتایا گیا تو انشاءاللہ ان کا تیسرا دن آخری دن ہوگا. آئے جناب سلمان، یا رسول اللہ آپ بغیر کسی افطار و سحر کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے شروع کر دیا. کہا کن لوگوں نے؟ کہا انہوں نے. کہا سلمان کتنے دن ہو گئے؟ سرکار 2 دن ہو گیا، تیسرا دن ہے. تو سلمان کیا کروں؟ کہ حضور بچا لیجئے ورنہ سستے میں نپٹ لیں گے. اب سنیے، اب لکھا ہے سلیمان ندوی نے کہ سرکار نے آواز آؤ سارے صحابہ، سمیٹ دیا میں نے. سارے صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے اور سرکار دو عالم گئے منبر پر. اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں نبی ہوں، نہیں کھاؤں پیوں گے تو زندہ رہوں گا، تم نہیں کھاؤ پیو گے تو مر جاؤ گے. کیا تم نے اپنے آپ کو مجھ جیسا سمجھ رکھا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. دس منٹ اور بڑھا دوں؟ 10 منٹ اور بڑھا دوں؟ اجازت ہے؟ پڑھیے سلوات بابا دے والے. آجا پوچھے کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ رسول مانتے ہیں. اور کیا مانتے ہیں؟ ہمارے جیسے تھے. یعنی عجیب تماشا ہے. عقیدہ رسالت بھی اور عقیدہ بشریت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. نبی بھی ہمارے جیسے بھی تھے. نہیں غور کیا آپ نے؟ عقیدہ بشریت و عقیدہ نبوت دونوں ساتھ ساتھ. نبی بھی ہمارے جیسے تھے، نبی بھی ہمارے جیسے. جبکہ میرا مجمع جانتا ہے کہ شخصیت کسی کی ہو کبھی تقسیم نہیں ہوتی. چلیے کچھ لوگوں نے واہ واہ کہا، میرا دل رہ گیا.
بول دیا کریں ہم غریب ذاکر کو بیچارے. شخصیت کسی کی ہو کبھی تقسیم نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہے، گھر میں ہو تو ڈاکٹر، باہر ہو تو ڈاکٹر، ایئرپورٹ ملے تو ڈاکٹر، دکان بیٹھا ہو تو ڈاکٹر، مطب میں ہو تو ڈاکٹر، ہاسپٹل میں ہو تو ڈاکٹر، باہر ہو تو ڈاکٹر، اندر ہو تو ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہے. وہ ایک انجینئر ہے تو انجینئر ہے، گھر میں ہو تو انجینئر، باہر ہو تو انجینئر. ارے سب کو چھوڑیے، میں مولانا ہوں. آپ تو ایسے چپے جو مانتے ہی نہ. صلوات پڑھیے بابا دے بابا. ایسے چپے. میں نے پوچھا ڈاکٹر ہوں کیا، انجینئر ہاں، مولانا تو چپ ہو گئے. میں مولانا ہوں، کہاں آپ مولانا ہیں؟ تو اگر میں مولانا ہوں تو مولانا ہوں، گھر میں رہوں تو مولانا، ممبر ملوں تو مولانا، محراب میں ملوں تو مولانا، روڈ پر ملوں تو مولانا، دکان بیٹھا رہوں تو مولانا، ٹرین میں ملوں تو مولانا، بس ملوں تو مولانا، آپ کے ساتھ ہوں تو مولانا، آپ سے جدا ہو جاؤں تو مولانا. اگر میں مولانا ہوں تو مولانا ہوں. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ حیدرآباد کے مومنین ہمیں دیکھ لیں کہ یہ غلط جگہ، کسی غلط جگہ، اور کہیں مولانا آپ اور یہاں، آپ اور یہاں، اور میں جواب میں کہوں سنو، جب ممبر پر ملوں تو مولانا، یہاں ملوں تو آپ جیسا. نہیں سمجھا مجمع، نہیں سمجھا مجمع. ممبر پر ملوں تو مولانا، یہاں ملوں تو آپ جیسا. تو کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں ماننے والا ہے. ہر ایک کہے گا نہیں، اگر آپ مولانا ہیں تو ممبر پہ ہو تو مولانا، محراب میں ہو تو مولانا، مدرسے میں ہو تو مولانا، باہر ملے تو مولانا. تو یہ بھیا جب ایک ملا کی شخصیت نہیں بدلتی تو رسول اللہ کی شخصیت کا صلوات پڑھیے اور محمد آل محمد. بس بیان سمیٹ دیا میں نے، باقی انشاءاللہ کل آج تو کہ ہم میں اور سرکار دو عالم میں بڑا فرق ہے. ہم میں اور سرکار دو عالم میں کیا فرق ہے؟ جسے دیکھیے ہمارے جیسے تھے، تم میں اور نبی میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے وہ سنیے. تم وہ عقل والا، تم نقل والے. اے بھیا پیچھے والو، وہ عقل والا، تم نقل والے. وہ علم والا، تم فلم والے. وہ آل والا، تم ریال والے. چلو ہاتھ پڑھیے ہمارے بلند، بولا کرے بھائی. بہتر غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ آل والا، تم ریال والے. وہ درود والا، تم سود والے. وہ ہدیے والا، تم صدقے والے. وہ صلاۃ والا، تم زکات والے. وہ صلی اللہ، تم رضی اللہ. صلوات پڑھیے اور محمد آل محمد. ہائے ہائے ہائے. بے اب تو ذرا نعرے لگا دو کہ تھک گیا ہوں. نعرے لگاؤ ذرا سا. اللہم صلی یہ نعرہ لگا. جزاک اللہ. آپ نے نعرہ لگا، اب 20 منٹ بعد بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی 20 منٹ بعد. تو ہمیں اور نبی پاک بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے سناؤں؟ ہمیں اور سرکار دو عالم میں فرق یہ ہے، جملے ہیں بڑے زوردار، کہوں گا بہت کا آہستہ. ہمیں اور سرکار دو عالم میں فرق یہ ہے کہ ہم بولیں تو گفتگو کہلائے.
ہم بولیں تو گفتگو کہلائے، وہ بولے تو حدیث کہلائے. ہم بولیں تو گفتگو کہلائے، وہ بولے تو حدیث کہلائے. ہم قانون بنائے تو شدت ہو، وہ قانون بنائے تو حجت ہو. نہیں بول رہا مجمع. ہم قانون بنائے تو شدت ہو، وہ قانون بنائے تو حجت ہو. ہم اپنے دوست سے ملے تو ملاقات کہلائے، وہ اپنے حبیب سے ملے تو معراج کی رات کہلائے. صلوات پڑھیے ور محمد آل محمد. اب معراج تو کل سناؤں گا، آج تو بس اتنا کہ اللہ نے کہا ہم نے بھیجا. یا اللہ مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ اب اللہ نے کہا سنو، مقصد یہ ہے کہ ہم نے جسے رسول بھیجا ہے اس کے صرف 3 کام ہیں. پہلا کام لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا، مقصد بے شک. دوسرا کام کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت. اب سنیے، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنا. ہم پڑھ دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ نے کام حوالے کیے تو سرکار دو عالم کے بڑے آسان تھے، تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا. یہ 3 کام جو اللہ نے حوالے کیے تھے پیغمبر کی، کتنا مشکل تھا یہ پیغمبر جانتا ہے یا پیغمبر کا بھیجنے والا خدا جانتا ہے. جس چیز کو آپ دنیا سستی سن رہے ہیں وہ سنیے کیا معاملہ کیا ہے. لوگوں کے نفسوں کا پاک کرنا یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا پیغمبر کے لیے، اس لیے کہ جس دور میں پیغمبر آئے ہیں اس دور کے لوگ بڑے گھٹیا نفس کے مالک تھے، بڑے خبیث نفس کے مالک تھے. آپ آسان نہ سمجھیے. یہ آج کا جو آپ عرب دیکھ رہے ہیں، آج کا عرب، یہ اس کی سدھری ہوئی حالت ہے. اور کہیں کا مجمع ہوتا تو اس جملے میں جو داد مجھے ملتی وہ یادگار داد ہوتی. یہ آج کا جو عرب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سدھری ہوئی حالت ہے. اب آپ خود بتائیں، جب سدھری ہوئی حالت میں اتنے بگڑے ہیں. اے بھائی پیچھے والوں ذرا بولو یار. جو سمجھ گیا وہ سلوات پڑھے بابا نے بنا. جب سدھری حالت میں یہ اتنے بگڑے ہیں تو جب بگڑے رہے ہوں گے تو کتنے بگڑے رہے ہوں گے. یہ جملہ بہت بڑا ہے جو میں نے کہا ہے. اس وقت عرب جو ہے وہ صرف 2 کام کرتا تھا، یا اونٹوں کو چراتا تھا یا اونٹوں کو چراتا تھا. تو ان کے نفسوں کی بات ہو رہی ہے. نفسوں کا پاک کرنا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل مسئلہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا پیغمبر کے لیے. دیکھیے میں ایک مثال دوں تاکہ میری بات سمجھ جائیں آپ. کوئی میں آپ کے حوالے کورا تازہ کاغذ کروں، تازہ بھی ہو اور کورا بھی ہو، اور کہوں کہ اس پر آپ نقش ابھاریے، تو کورے تازے کاغذ پر نقش جلدی ابھرے گا. مگر کوئی ایسا کاغذ ہو جو 80 سال کا پرانا ہو، 40 سال کا پرانا ہو، 60 سال کا پرانا ہو، تو ایسے کاغذ پر نقش دیر میں ابھرے گا. اللہ کے رسول کو ایسے سے نفسوں کو پاک کرنا تھا جن نفسوں پر 40 سال کی کفر کی گر جمی ہوئی تھی. یہ آسان کام نہیں تھا. تو نفسوں کا پاک کرنا بھی مشکل تھا. کتاب کے تعلیم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آسان تھا. یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ تھا پیغمبر کے لیے، اس لیے کہ جن لوگوں کے درمیان کتاب پڑھنا تھا، پہلی بات تو ہے کہ وہ لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے تھے. یہ جن کے درمیان قرآن پڑھنا تھا، آیتوں کی تلاوت کرنا تھا، یہ سماج، یہ سوسائٹی قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہی تھی.
کیا کہتے تھے کافر؟ سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبی نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کافروں نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین، قوم بڑی توجہ طلب بات ہے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ قرآن اللہ کی کتاب تھوڑی ہے. قالو جمع کا صیغہ ہے. سارے کافر کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ اتارتا. نہیں سمجھا؟ کہا یہ اللہ کی کتاب قرآن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہ اگر ہوتی تو اللہ کسی بڑے آدمی پہ اتارتا، یعنی کسی کروڑ پتی اور لکھ پتی پہ قرآن اتارتا. اللہ اپنی کتاب عبداللہ کے اتنی بیٹے، ابو طالب کے اتنی بھتیجے بنا لیتے. نہیں نہیں، اللہ کی کتاب نہیں. اگر ہوتی تو اللہ کسی بڑے آدمی پہ اتارتا. اب ایک جملہ کہے بغیر میں مانوں گا نہیں، چاہے آپ بولیں یا نہ بولیں. کیا کہا کافروں نے؟ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کسی بڑے آدمی پر، یعنی کسی پیسے والے پر، کروڑپتی پر اتارتا قرآن. پتہ یہ چلا کہ دولت مندوں کو بڑا سمجھنا یہ کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں. اے بھیا صلوات پڑھیے بابا نے بلند. پڑھ دیا میں نے بھائی، پڑھ دیا میں نے. پیسے والوں کو بڑا سمجھنا یہ کفر کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ نے کافروں کے اس مطالبے اور ڈیمانڈ کو سنا، اور سننے کے بعد اسی قرآن میں کتنا خوبصورت جواب دیا اللہ نے. کہے کافروں تمہارا مطالبہ کسی بڑے پر، یاد رکھنا ہم نے قرآن کسی چھوٹے انسان پر نہیں نازل کیا. تمہارا مطالبہ ہے بڑے پر تو ہم نے قرآن بڑے ہی پر نازل کیا ہے. تمہارا مطالبہ ہے کسی عظیم پر تو ہم نے قرآن عظیمی میں نازل کیا ہے. فرق صرف سمجھنے کا ہے، ورنہ ہم نے عظیم ہی پر نازل کیا ہے. ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیغمبر آپ اخلاق میں بڑے ہیں، آپ کردار میں بڑے ہیں. اللہ جانے مجمع کیا سن رہا ہے. اے میرے پیغمبر آپ اخلاق میں بڑے ہیں. اللہ نے جواب دے دیا ایک کافرو تمہارا مطالبہ بڑے پر تو ہم نے قرآن بڑے پر نازل کیا ہے. فرق سے سمجھنے کا ہے. تمہاری نگاہ میں بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، ہماری نگاہ میں بڑا وہ ہے جس کے پاس کردار ہے. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ایک تو یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور انہیں اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے. میں آؤں حیدرآباد، کوئی ہمیں مولوی نہ مانے تو ممبر بہت دور کی بات ہے، سامنے نہیں بٹھائے گا. سرکار نے کہا میں اللہ کا نبی، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کافر کیا کہتے تھے وہ سنیے. یا ایھا الذی نزل علیہ انک لمجنون. اے وہ کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی ہیں، تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. انک لمجنون، تو مجنون ہے. میری پوری گفتگو ایک طرف، آپ کا بیان ایک طرف. نبی نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. اور کیا کہا کافروں نے؟ نبی اور رسول نہیں ہے، انک لمجنون. یہ تو مجنون ہے. مجنون کہ جس کے پاس دماغ نہ ہو، جس کے پاس شعور نہ ہو، جس کے پاس ذہن نہ ہو، اسے مجنون کہا جاتا ہے. نبی نے کہا میں نبی. کافروں نے کہا یہ نبی نہیں، یہ تو مجنون ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبی کے دماغ پر جب بھی حملہ ہوگا حملہ کرنے والا کافر ہی ہوگا. نہیں، بات بڑی زوردار تھی. توجہ. نبی نے کہا میں نبی، ان کا نہیں، یہ مجنون ہے. اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ذمہ داری علامہ مودودی کی ہے بیچارے کی. اب اگر وہ نہ لکھتے تو میں نہ پڑھتا.
مگر چونکہ انہوں نے لکھا ہے لہذا میں پڑھوں گا اور پڑھے بغیر مانوں گا نہیں. لکھا ہے کہ سرکار کے دماغ پر جس نے حملہ کیا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ ولید بن مغیرہ. اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے. اب مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا یہ مجنون ہے تو یہ تہمت جنون ایک ایسی تہمت تھی جس نے سرکار کو پریشان کر دیا اور سرکار دو عالم گھر آ گئے اور 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. اللہ نے پیغام بھیجا، اے میرے حبیب یہ آپ نے گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ سرکار نے کہا یا اللہ میں نبی میں رسول اور یہ کافر مجھے مجنون کہہ رہا ہے، یہ میرے دماغ پر حملہ کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ایک نے آپ کو مجنون کہا تو آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. پہلے یہ دیکھیں کہ مجنون کہنے والا خود کیا ہے، یا آپ کے دماغ پر حملہ کرنے والا خود کیا ہے. اب میری نہ مانیے، آج ہی جائیے قرآن میں سورہ قلم اٹھائیے. اللہ نے مجنون کہنے والے کے اندر سے 10 عیب نکالا ہے. کتنے عیب؟ کس کے اندر سے؟ جس نے نبی کے دماغ پر حملہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی نبی کے دماغ پر حملہ کرے گا اس کے اندر ایک نہیں 10 عیب ہوں گے. نہیں پہنچی بات، ذرا تفصیل میں جاؤں گا. اللہ نے کہا ہے میرے حبیب یہ جنہیں آپ کو مجنون کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنیے. یہ میں نہیں کروں، یہ اللہ کہہ رہا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنیے. معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے اسے ہم نہیں، اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے. اب جو بھی کرے سرکار کے دماغ پر جو بھی حملہ کرے، جب بھی کرے، جہاں کہیں بھی کرے، اللہ کرے بہت بڑا جھوٹا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے پیغمبر جھوٹا تو آئی ہے، یہ جھوٹی قسمیں بھی بہت کھاتا ہے. کون جو آپ کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے؟ مہین، یہ ذلیل بھی ہے. اب جوڑتے جائیے گا، کہا یہ جھوٹا ہے، جھوٹے قسمیں کھانے والا ہے، مہین ذلیل ہے، حماد مشاء یہ تانا دینے والا ہے، بے نمیم یہ چغل خور بھی ہے، مناع للخیر یہ خیر و خیرات سے روکنے والا ہے، معتدن یہ اپنی اوقات سے آگے بڑھ جانے والا ہے. یہ جو آپ کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے یہ اپنی اوقات سے آگے بڑھ جانے والا ہے. اے میرے حبیب اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ آپ رہیں گے فرش پہ، یہ پہاڑی پر چڑھ جائے گا. سراج پر یہ بابا دے بلند. ذرا سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا یہ جھوٹا ہے، جھوٹے قسمیں کھانے والا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ تانا دینے والا ہے، یہ چغل خور ہے، خیر و خیرات روکنے والا ہے، اوقات سے آگے بڑھانے والا ہے. عظیم یہ چغل خور بھی ہے، گنہگار بھی ہے، معتلین یہ اجڑ بھی ہے. یہ سارے آئے ایک طرف. سنیے گا جملہ، اور اب جملے میں جو نہ بولا مجھے بڑا شکوہ ہوگا. اللہ نے کہا جھوٹا ہے، جو قسمیں کھانے والا ہے، چغل خور ہے، گنہگار ہے، اجڑ ہے، تانا دینے والا ہے. اور میرے حبیب یہ سارے عیب اس کے اندر ہیں، اور سب سے بڑا عیب یہ ہے وہ بعد ذالک کا زنیم، ارے اس کا شجر نسب بھی خراب ہے. ہائے 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 ہائے. صلوات پڑھیے مر محمد. ایک صلوات پڑھیے بابا دے بلند. نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا پڑھا، تو گھر جائیے گا. نہیں غور کر رہا. یہ
تو گھر جائیے گا تب سوچے گا میں نے کیا پڑھا. اے میرے حبیب یہ آپ کے دماغ پہ حملہ کر رہا ہے, جھوٹا ہے, ٹوٹے قدمے کھانے والا ہے, چغل خور ہے, اجڑ ہے, گنہگار ہے. یہ سارے عیب ایک طرف اور سب سے بڑا عیب یہ ہے وہ بعد ذالک زنیم, اس کا شجر نسب بھی خراب ہے کہ اس کا جو آپ کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے. تب جو بھی نبی کے دماغ پر حملہ کرے, جو بھی کرے, جب کبھی بھی کرے, ہم نے اللہ کرے کہ اس کا شجر نسب خراب ہے. شجر نسب خراب ہے کیا مطلب ہے میرے حبیب؟ یہ باپ کا ہے, باپ کا نہیں ہے. صلوات پڑھیے مر محمد والے محمد. بھیا نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا شجر نسب خراب ہے تو کتنے عیب نکالے؟ 10 عیب. اب ذمہ دار میں نہیں ہوں, 2 منٹ میری بات تمام ہو جائے گی. ذمہ دار مودودی صاحب ہیں. لکھتے ہیں کہ جب حضور نے ولید بن مغیرہ کے اندر سے 10 عیب نکال دیے تو ولید ان 10 عیبوں کو لیے ہوئے آیا اپنے گھر, اور آنے کے بعد ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. اب تک میں نے کیا کیا؟ بھیا بولا کرو یا پیچھے والے. آیا اور ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. سنیے گا, بہت توجہ, آخری فقرہ ہے. آیا اور ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. ذمہ دار مودودی صاحب ہیں. آیا اور ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا سنو, ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے محمد کے اندر سے, محمد کو ہم نے مجنون کہا, ہم نے محمد کو مجنون کہا تو محمد نے ہمارے اندر سے 10 عیب نکالے. یہ ولید کہہ رہا اپنی ماں سے کہ ہم نے محمد کو مجنون کہا تو محمد نے ہمارے اندر 10 عیب نکالے, جس میں 9 کو تو پتا ہے کہ مجھ میں ہے. ذمہ دار وہ ہیں کہ ہم نے محمد کو مجنون کہا تو محمد نے ہمارے اندر سے 10 عیب نکالے, جس میں 9 کو تو پتا ہے کہ مجھ میں ہے. جھوٹا ہوں مجھے معلوم ہے, جو قسمیں کھاتا مجھے پتا ہے, چغل خور ہوں مجھے معلوم ہے, اجڑ ہوں مجھے پتا ہے, خیر و خیرات سے روکتا مجھے پتا ہے, مگر 10واں اور آخری عیب, یہ 10واں اور آخری عیب یہ مجھے نہیں پتا, یہ تجھے بتانا پڑے گا. بہت توجہ, آخری فقرہ یہ تجھے بتانا پڑے گا. تو مودود نے لکھا کہ ماں نے کچھ ادھر ادھر کی بات کہی تو ولید نے کہا بات محمد کی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد. بس بات تمام ہو گئی, بات تمام ہو گئی, بالکل تمام ہو گئی. آپ مطمئن رہیے, کل میں راز سناؤں گا. مگر ایک سوال تو میں کروں گا ضرور اپنے حضور سے. یا رسول اللہ, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہ کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم نے کہ اس کے پہلے آپ کو شاعر کہا گیا, آپ نہیں بگڑے. شاعر کہا گیا, آپ نہیں ناراض ہوئے. کاہن کہا گیا, آپ نہیں خفا ہوئے. راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نہیں بگڑے. آپ کو کوڑا پھینکا گیا, آپ نہیں ناراض ہوئے. اجھڑی پھینکی گئی, آپ نہیں ناراض ہوئے. ایک نے آج مجنون کہہ دیا تو آپ نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. بھیا پیچھے والوں تھوڑا بولا کرو بھائی. آپ نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا, کہاں کے بات کہاں پہنچا دی. اس کے پہلے تو کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے, اس کے پہلے تو کبھی خفا نہیں ہوئے تھے. آج ایک نے مجنون کہہ دیا تو آپ نے جانے کیا کیا کہہ دیا. عجب نہیں آواز آئے
کہ پہلے دیکھو اس کا حملہ میرے جسم کے کس شے پہ تھا؟ اس کا حملہ میرے جسم کے کس شے پہ تھا؟ اس کا حملہ تھا میرے دماغ پر، اس کا حملہ تھا میرے ذہن پر. اور آج تبلیغ کے ابتدائی لمحات میں مجھے اپنے دماغ کی بلندی کا پتہ بتانا تھا. اللہ جانے مجمع نے کیا سنا. آج تبلیغ کے ابتدائی لمحات میں مجھے اپنے دماغ کی بلندی کا پتہ بتانا تھا کہ تو میرے دماغ پر حملہ کر رہا ہے اور میرا دماغ بلندی کی اس منزل پر ہے کہ میں تیرے گھر کے اس عیب کو جانتا ہوں جس کو صرف تیری ماں جانتی ہے. صلوات پڑھنے الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار دو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سے قبول فرما، ہم سب کا عمل صالح توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مومن مریض ان کو شفا عنایت فرما. یا اللہ مقروضی عطا فرما. معبود مومنین یمن و عراق کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے امام کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک